آج 5 ربیع الاول منگل کے دن جو شخص یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے ایک رات میں تقدیر اور نصیب بدل جاتا ہے۔ یہ سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 ربیع الاول منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو، ساری زندگی دولت میں کھیلتے رہو گے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے اپنی من پسند مرادیں، من پسند حاجات پوری کروا لو۔ خدا را یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا، ورنہ ساری زندگی پچھتانا آپ کا مقدر بن جائے گا۔ آج 5 ربیع الاول منگل کا دن ہے۔ آج ایک خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جو آپ کی زندگی سے غربت، تنگ دستی، مایوسیوں کو ختم کر کے آپ کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگا دے گا۔ دوستو، اگر آپ نے سفر کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، ان قبولیت کی خاص گھڑیوں کو ضائع کر دیا، تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آپ ربیع الاول کے مہینے میں ایسا مت کیجیے گا۔ اس مہینے میں اس خاص وظیفے کو پڑھ کر رب کریم کو راضی کر لو۔ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والا آج رب کریم سے جو مانگے گا، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ آج کا وظیفہ بے حد آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے والوں نے، جن لوگوں نے بھی کیا ہے، یقین کریں ان کو بہت ہی فائدہ ہوا ہے۔ آپ بھی آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر 5 ربیع الاول منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں، ہر حاجت ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ بڑا ہی آسان چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ ناظرین، یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کی 99 نام ہیں اور ہر نام کی اپنی قدر و قیمت ہے، ہر نام کی اپنی فضیلت و برکت ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ کریم اپنے ناموں کے طفیل بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ آج اگر کوئی آپ میں سے کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، راتوں رات امیر و کبیر بننا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتا ہے، رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تو آج 5 ربیع الاول منگل کے دن آج یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ آج کل والدین اپنے لڑکیوں کے رشتوں کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ گھر میں بیٹھی بیٹھی وہ بوڑھی ہو رہی ہیں، رشتہ نہیں ہوتا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بڑی دعاؤں کے باوجود، بڑے وظیفوں کے باوجود رشتہ ہونے کا نام نہیں لیتا۔ تو آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ العزیز معقول رشتے خود چل کر آئیں گے۔ پہلے جن رشتوں کے لیے خود محنت و مشقت کرتے رہیں، لوگوں کی منت سماجت کرتے رہے، در در کی ٹھوکریں کھاتے رہے، آج یہ وظیفہ پڑھ کر رشتے خود آئیں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، قرض سے مکمل نجات کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی پریشان ہے، تنگ دست ہے، گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے حالات فوراً بدل جائیں گے، تنگ دستیاں فوراً ختم ہو جائیں گی، مشکلات کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، میرا رب فوراً عطا فرمائے گا۔ دوستو، ربیع الاول کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس کی قبولیت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے محرم کے مہینے کو، سفر کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارا ہے، لیکن اب ربیع الاول کا مہینہ ہے، رب کے محبوب کا مہینہ ہے۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، جو بندہ سال میں ایک بار اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، میرا رب نواز دیتا ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ کے ملک میں جب 5 ربیع الاول منگل کے دن آ جائے، آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ آپ نے یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران رب کریم سے جو بھی مانگنا ہے، آپ اس کی نیت کر لیں۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی ہر ناممکن رکاوٹ، ہر بندش کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا، نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ رب کریم اتنا فرمائیں گے کہ آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں سے بہت سے وظائف اور اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر شیئر کرتی ہوں۔ اب عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ آج 5 ربیع الاول منگل کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، آپ کو جب جیسے جہاں وقت ملے، آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ نبی الامی، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ وہ پڑھیں گے تو بہتر ہے۔ ایک بار درود ابراہیمی میرے ساتھ ثواب کی نیت سے ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت ہے، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی خواہش ہے۔ ہر انسان کی کوئی ادھوری خواہش کو پورا کرنے کے لیے یا کسی مسئلے سے نجات کے لیے، پریشانی سے نجات کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ آج آپ کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے الفاظ میں نیت کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے، قرض آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تو آپ یہ نیت کر لیں کہ میرا سارا قرض اتر جائے۔ آپ کو نوکری نہیں مل رہی، اس کی نیت کر لیں مجھے اچھی جگہ نوکری مل جائے۔ یا پھر اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں۔ من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہیے، اس کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا رزاق ہے۔ آج یا رزاق کو پڑھنے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگے گا، رب کریم سے زیادہ مانگے گا۔ جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جو آپ کو لگتا ہے یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، آپ اس کی نیت کریں۔ یہ سب کچھ میرے رب کی صرف ایک کن کہنے کی محتاج ہے۔ اگر میرا بس چلتا تو میں ہر کسی کو کہتی کہ آج کا یہ وظیفہ لازمی کریں، کیونکہ آج کے دن کی آپ کو فضیلت نہیں پتہ۔ آج 5 ربیع الاول منگل کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لو، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج آپ کے رشتوں میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، کاروبار میں بندش ہے، یا پھر چلتا ہوا کاروبار بند پڑ گیا ہے، گھر میں سکون اور برکت ختم ہو چکی ہے، ہر قدم پر لڑائی جھگڑے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو آج کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ نے یا رزاقو کو کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا رزاقو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا رزاقو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 بار یا رزاقو پڑھتے دوران آپ اللہ کریم سے 11 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو 11 کی 11 ناممکن حاجات ممکن ہو جائیں گی۔ 11 بار یا رزاقو پڑھنے سے رب کی ذات آپ کو وہ عطا فرمائے گی جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ 11 بار یا رزاقو پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر آپ نے قرآن سورت پڑھنی ہے۔ وہ قرآن سورت الحمدللہ سب کو یاد ہوگی۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ یہ سورہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا آغاز بھی اسی سورت سے کیا۔ اگر آپ بھی اپنی نئی زندگی آغاز کرنا چاہتے ہیں اور ایک ایسی زندگی چاہتے ہیں جس میں کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو آج آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سن لیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ سورت پڑھ کر آپ نے رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ رب شکر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں جان، عزت و آبرو میں برکتیں اور وسعتیں پیدا فرماتا ہے۔ آج قبولیت کا دن ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے جو کچھ بھی مانگ لے، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے اگر رب نے چاہا تو وہ مل جائے گا۔ آپ نے 33 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھ کر رب کریم کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب وقت ہے رب سے اپنی ہر بات منوانے کا۔ اپنی مرضی کے مطابق جو بندہ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے برکتی، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، تو تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کی صفت ہے۔ سورہ اخلاص کی دوسری آیت میں بھی ہے اللہ الصمد۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ جو وہ دینے آنے پہ آتا ہے، نہ وہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا کرتا ہے۔ وہ بے روزگاروں کو روزگار دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، بن مانگے ہمارے اخراجات کو پورے کرتا ہے، اور مانگنے والوں کے رزق اور دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟
اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ اللہ الصمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جس طرح آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی: آج 5 ربیع الاول منگل کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر 11 بار یا رزاقو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 33 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سب سے آخر میں 21 بار اللہ الصمد پڑھنا ہے، اور آخر میں 1 بار درود پاک لازمی پڑھیں۔ یہ آج کے عمل کی مکمل ترتیب ہے۔ آپ نے بالکل اسی طریقے اور ترتیب سے پڑھنی ہے۔ یہ وہ خاص عمل ہے جو اللہ والے کرتے ہیں۔ آپ نے اس وظیفے کو اسی ترتیب اور ترکیب سے پڑھنا ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے۔ آپ نے اپنی منمانی نہیں کرنی۔ بہت سی میری مائیں بہنیں اور بھائیوں کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، رب سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تو آج 5 ربیع الاول منگل کے دن طاقتور وظیفہ بتا رہی ہوں۔ آپ نے کوئی غلطی نہیں کرنی، کوئی کوتاہی نہیں کرنی، ورنہ یہ وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہ قبولیت کے دن ہے میرے بھائیوں، قبولیت کی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے جتنا بھی مانگو گے میرا رب عطا فرمائے گا۔ میرا رب ہر چیز سے نواز دیتا ہے۔ یقین کامل اور خلوص کے ساتھ مانگ کر دیکھیں۔ اس خاص وظیفے کو یقین کے ساتھ جو بندہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے یقین کو نہیں ٹھکراتا۔ اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا چلا جاتا ہے، نوازتا چلا جاتا ہے۔ اگر آج سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی اس عمل کو پڑھے گا تو وہ بھی دولت مند بن جائے گا، وہ بھی امیر بن جائے گا۔ آج آپ یہ وظیفہ پڑھ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو مانگو گے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ دعا ہے رب کریم کو میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا اسے مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مقدر عطا فرمائے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے مانگے، چاروں یاروں کے صدقے سے مانگے، میرا رب منہ سے نکلی ہوئی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ اپنے رزق اور برکت میں وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔